بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی سب سے اہم ترین اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج جو ان چیمبر سماعت کی ہے، جس میں اسٹیٹ بینک اور فینانس کے ڈپارٹمنٹ اور الیکشن کمیشن کے حکام کو بلایا گیا تھا اور ان کے جو افسران تھے، باقی لوگوں کو تو باہر نکال دیا گیا، جو ٹاپ کے ایک دو افسران تھے ان کو اندر سنا گیا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ تو سب کو سننے کے بعد چیف جسٹس نے بڑے واضح انداز میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو یہ ہدایت دی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپے کی جو ضرورت ہے وہ فوری طور پر انہیں فراہم کیے جائیں، کیونکہ آج جو ہے وہ 14 اپریل ہے اور 14 مئی تک الیکشن ہونے ہیں۔ صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، رمضان شریف چل رہا ہے، آگے عید کی چھٹیاں آنے والی ہیں، اور پھر ابھی تک جو ہے وہ بے یقینی کی کیفیت کی وجہ سے جو کینڈیڈیٹس ہیں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لوگ، وہ اپنی مہم بھی نہیں چلا پا رہے، کیونکہ کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پورا سسٹم جو ہے وہ الیکشن روکنے میں لگا ہوا ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین کی سربلندی اور قانون کی عملداری کے لیے بالکل یکسو ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قانون پر عمل کروانے کے لیے سپریم کورٹ نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں گے۔ تو رکاوٹیں جو ہیں وہ جو ہے روز بروز ڈالی جا رہی ہیں، ہر طرف سے جو ہے وہ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ججز نے بھی یہ طے کر رکھا ہے کہ آئین کی تحفظ کے لیے جو انہوں نے حلف لے رکھا ہے، انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری کرنی ہے اور انفورس کرنا ہے متعلقہ لا کو اور قانون کو۔ چنانچہ آج ان چیمبر جو سماعت ہوئی ہے، اس کے بعد جمعہ نماز کے بعد یہ فیصلہ قوم نے سنا ہے کہ 21 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں اب براہ راست جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے کہا گیا ہے، گورنر آف جو اسٹیٹ بینک، کہ آپ 21 ارب روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر فراہم کریں تاکہ پنجاب میں الیکشن کروائے جا سکیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور پھر آگے جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے ایز اے سیکنڈ سٹیپ جو ہے نا وہ اسٹیٹ جو ہے سپریم کورٹ اس کو لے گی، لیکن بڑی دانش مندی کے ساتھ جو ہے جسٹس صاحبان چل رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے جو ہے توہین عدالت کا اس حوالے سے جس طرح حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کو نہ صرف مان نہیں رہی بلکہ اس کا مذاق اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ ججز اور ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے جس طرح قومی اسمبلی میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، جس طرح کے فکرے آوازیں ہم سن رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت تکلیف صورتحال ہے۔ اس ظاہر ہے اسے بھی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی جو فرسٹ پرائرٹی لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں نا وہ بعد میں دیکھی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ طے ہو گیا ہے آج کہ سپریم کورٹ بالکل یکسو ہے، وہ بالکل متعین ہے، اور اسے الیکشن کروا کے ہی رہنا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی بالکل اس نے طے کر رکھا ہے کہ ابھی اس نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ 26 اپریل کو انہوں نے بلا رکھا تھا، اس وقت تک اجلاس تعطل کا شکار تھا۔ آج پھر انہوں نے پھر شام کو بلوا لیا ہے، ہو سکتا ہے پھر کوئی اور ریزولوشن لے کے آئیں۔ اور کل یہ بھی خبر اڑائی گئی تھی کہ چیف جسٹس یا جج صاحبان کی جو عمر ہے وہ اسے کم کیا جا رہا ہے، 65 اس وقت جو ہے وہ عمر ہے ہر جج صاحب کی، اور اسے 2 طریقے سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے کسی بھی جج کو، یا تو وہ خود ریزائن کر جائیں یا پھر یہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے انہیں ریموو کیا جائے ان کی سروس سے۔ لیکن اب یہ پھر یہ نیا تماشا لگانے کی خبر اڑائی گئی کہ انہیں جو ہے ان کی عمر کم کر دی جائے گی، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی خبروں سے نہ صرف ہمارے جو جوڈیشل جو سسٹم ہے وہ کمزور ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو فرسٹریشن ہے، ملک کے اندر جو عدم استحکام ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے،
یہ مزید بڑھے گی اور ملک کے اندر جو تفریق تقسیم ہے یہ صورتحال مزید ایگزریٹ ہوگی۔ اس لیے بہتری یہی ہے کہ جب ہمارے آئین اور قانون کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے بیفور دا ٹائم تو ودن 90 days الیکشن جو ہے کا انعقاد، یہ ہماری آئینی اور قانونی ایک ضرورت ہے، اور اب اس کے لیے سپریم کورٹ جو ہے آخری حد تک جانے کے لیے وہ تیار ہے اور فیصلہ کر چکی ہے، اور آج اس نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ آپ 21 ارب روپے جو ہے جاری کریں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور آج ہی کی خبر ہے کہ ڈیولپمنٹ سکیمز کے حوالے سے حکومت اربوں روپے تقسیم کر چکی ہے اور ڈیلیور کر چکی ہے، ریلیز کر چکی ہے، تو پھر الیکشن کے انعقاد کے لیے جو ہے وہ فنڈز کیوں نہیں فراہم کیے جا رہے ہیں؟ تو سارا کچھ یہ قوم دیکھ رہی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس تناؤ کو مزید بڑھانے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی خدا نخواستہ کوئی شکست نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کسی کی جیت ہے نہ کسی کی شکست ہے۔ اگر کسی کی جیت ہے تو وہ پھر قانون اور آئین کی ہے، ملک کی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آئین کی سربلندی کے لیے، قانون کے عملداری کے لیے، جمہوریت کی استحکام کے لیے الیکشن کو ہونے دیا جائے پنجاب میں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے ادارے مستحکم ہوں گے، اور آج کی جو حکومت ہے اس نے کل کو اپوزیشن میں آنا ہے، اور آج کی جو اپوزیشن ہے اس نے کل کو حکومت میں آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر جو ہے جمہوری نظام کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس میں انا، اس میں انتقام، اس میں تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اسی کا نام جو ہے جمہوریت ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی ذاتی بغض اور عداوت سے باہر نکلنے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔